اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام الآخر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا میرے نبی جو بات کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، یہ کہ ان کے دل میں بات القاء کی جاتی ہے۔ تو زیر نظر ہم حدیث جبریل جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لائے۔ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، تو ایک اجنبی شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال سیاہ تھے اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے، تو اور ہم میں سے نزدیک کا آدمی بھی وہ نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ بعد میں جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحابہ کرام کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ استاد سے کس طرح دو زانوئے ادب طے کر کے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تو وہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے۔ سوال پوچھنے کے بعد وہ فرماتے صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب محسوس ہوا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، کیا تم اس سائل کو جانتے تھے جو سوال کرنے آیا تھا؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے اور آپ کو تعلیم سکھانے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ زیر نظر حدیث مبارکہ جو ہے اس میں ہے عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید و بیاض ثیاب شدید و سواد الشعر لا ترى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت الی ما استطعت الیہ سبیلا ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فاجبنا له یسألہ ویصدقہ۔ اس حدیث مبارکہ میں کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم آج دیکھتے ہیں، دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ کل نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس میں فرمایا گیا عن عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ عنہ قال، آپ نے فرمایا بینما ایک دن نحن جلوساً ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات یومن ایک دن اذا طلع جس پر نمودار ہوا رجل ایک شخص شدید و بیاض نہایت سفید کپڑے ان کے ثیاب شدید و سواد الشعر اور ان کے جو بال تھے وہ بالکل سیاہ رنگ کے تھے، لا یرا اور نہیں اس پر دیکھتے تھے ہم میں سے کوئی بھی علیہ اثر السفر سفر کے آثار، ولا یعرفہ منا احدا اور ان میں سے ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا، حتیٰ جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
فاسنادہ پس اس نے ملا دیے رکبتہ الا رکبتہ آپ کے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی دو زانوے ادب طے کر کے وہ بیٹھے، وضع کفہ علی فخذہ اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں، جس طرح ہم تشہد میں اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھتے ہیں بادب ہو کر اور تحیات پڑھتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی، مجھے بتا دیجئے، عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تشہد، یہ کہ تو گواہی دے اس بات کی، اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز ادا کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔ قال صدقت، آپ نے فرمایا کہ آپ نے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا، پس ہمیں بہت عجیب محسوس ہوا، یسألہ ویصدقہ، کہ خود ہی سوال پوچھ رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ نے فرمایا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں متعدد بار آئے، کبھی وہ انسانی شکل میں آتے، حضرت وحیہ قلبی کی شکل میں آئے، اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ حضرت وحیہ قلبی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلتا کہ جبریل تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل جو ہیں ایک غیر معروف شکل میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آ کر جو ہے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے سوال کرنا ہے، اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ادب طے کر کے بیٹھنا ہے، اور کس طرح سے سوال کرنا ہے۔ تو آپ بیٹھتے ہیں، اور جس طریقے سے تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے، کلمہ طیبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر تو نماز ادا کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ صدقت، کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ تھا پہلے سے تو پھر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس کو پہلے سے پتہ ہے تو پھر اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر سوال کیا ہے تو پھر جو ہے اس نے تصدیق بھی خود کی ہے، سوال بھی خود کیا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کے بعد جو ہے کہا ہمیں عجیب سا محسوس ہوا کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تصدیق تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ان کو پہلے سے اس کا پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام جو ہیں دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور یہ کہ ہر اچھی اور بری تقدیر جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات مبارکہ قرآن پاک میں نازل کی ہیں ایمان کے بارے میں۔ اسی طریقے سے جو ہے نماز کے بارے میں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کے بارے میں فرمایا کہ حج آپ نے ادا کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو، مالی طور پر بھی وہ جا سکے، زاد راہ بھی اس کے پاس ہو، پھر وہ سفر بھی کر سکتا ہو، جسمانی طور پر بھی صحیح ہو، پھر وہ اس کی استطاعت ہے روزے رکھے، استطاعت نہیں ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو ہے نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے 2.5% سال کے بعد جو ہے وہ ادا کرے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے معلوم تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے کہ کس طریقے سے آپ نے سوال کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو کس طرح سے آپ نے جو پھر ان کا جواب دینا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھنے کے بعد سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب جواب دیتے ہیں تو یہ فرشتے جو ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، بے شمار اقسام ہے فرشتوں کی، اور اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی